اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم صرف یہ جاننے کی کوشش کریں گے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے اور ان کی دعوت کیا ہوتی ہے۔ جس طرح کہ انسان کو رب العزت نے جب پیدا کیا، اس کی فطرت میں تمام قسم کی ہدایات، ہر قسم کی ہدایت اللہ رب العزت اس میں ڈال دی، فطرت کے لحاظ اور عقل اور شعور میں کے ساتھ اس سے اللہ رب العزت نے وعدہ بھی لے لیا اور اس سے کہا کہ یہ میں نے فطرت میں ڈال دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بھیج دیا۔ جب انسان کو دنیا میں بھیجا، مقصد بات یہ کہ ہم نے دیکھنا کہ نبی اور رسول، اور جب اس نے وہ فطرت سے ہٹ کر کچھ باتیں کی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے۔ رسول اور انبیاء جب بھیجے اور انہوں نے ایک فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ ساری ہدایات ڈال دیں، اور جیسا کہ قرآن پاک میں ہے فَأَلْحَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَهَا، اچھائی اور برائی کی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات پہ وسط کر دی، اس کو سمجھا دی، یہ تیرے دل میں، تیری فطرت میں، فطرت سلیم میں یہ ساری چیز ہے، تمہیں پتہ ہے کھرے کھوٹے کا، برے کا، اچھے کا، ہر چیز کا تمہیں معلوم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اور انبیاء بھیجے۔ جب رسول اور انبیاء بھیجے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تم ان کو میری بات پہنچاؤ، میرا حکم سناؤ، اور جب بھیجا انبیاء کو، رسولوں کو، اور انسان کو جب دنیا میں بھیجا تو اس وقت اس کو کہہ دیا وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب میری انسٹرکشن، میری ہدایت تمہارے پاس آئے، ایک تو تمہاری فطرت میں ہے، اور میں اپنی طرف سے بھی آپ کو وقتاً فوقتاً ہدایت بھیجوں گا، اور اس ہدایت پر جس نے عمل کیا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ اس کو ماضی کا پچھتاوا ہوگا اور نہ آگے والی جو چیز ہے اس کے چھن جانے کا اس کا غم اور خوف ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت نے انسان کو بتا دیا۔ اور جب رسول آیا، جب رسول اور نبی میں ہم نے بات کہی تھی کہ اس میں فرق کیا ہوتا ہے۔ نبی اور رسول جب دونوں آتے ہیں اور اللہ کی سے بات کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے بات کرتے ہیں، اپنی بات نہیں کرتے، اور ان کے پاس جو علم آتا ہے وہ اکتسابی علم نہیں ہوتا، وہ بھی ہوتا ہے، اللہ کا دیا ہوا علم ہوتا ہے۔ اور جب دونوں بات کرتے ہیں قوموں کی طرف، جب جتنے رسول ہیں، جس طرح کہ عاد کے پاس رسول آئے، عاد کے پاس آئے رسول آئے، سمود ان کے پاس آئے، اور صالح علیہ السلام کے، شعیب، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہر ایک نبی اور رسول آئے۔ جب نبی آتا ہے تو وہ اس کی دعوت قوم کی طرف جو ہوتی ہے وہ اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے میسج ہوتا ہے، اور رسول کا بھی وہی میسج ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے ہی بولتا ہے۔ جب وہ بولتا ہے، جو بات کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف، لیکن اس کی جو بات ہوتی ہے وہ عالمی ہوتی ہے، وہ یونیورسل ہوتی ہے، وہ رہتی دنیا تک ہونی ہوتی ہے۔ جس طرح کہ ایک نبی آیا، ایک رسول آیا، اس نے کہا کہ تم نے کم نہیں تولنا، تم نے صحیح تولنا ہے، یا لواطت والوں نے تم لوتیوں والا کام نہیں کرنا، اور تم نے غیبت نہیں کرنی۔ اور جب یہ غیبت، دیکھیں، یہ عالمی بات ہے، جب سے دنیا بنی ہے اسی وقت سے ہر بندہ، ہر اس کی فطرت میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے۔ اگر اس کو لواطت والا کام جو لوگ کرتے ہیں، لوتی جو کرتے تھے، تو ان کو بھی یہ دائمی یہ میسج ہے۔ جو نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، وہ ان کو جب بات پہنچاتا ہے اور ان کو بات بچانے کا، اور اس کو انذار اور بشارت کے ساتھ ان سے بات کرتا ہے، مبشرین و منذرین۔ اللہ تعالیٰ جب نبیوں میں بھیجتے ہیں کسی بھی امت، کان الناس امتاً واحدہ، یہ لوگ ایک ہی امت تھے، فبعث اللہ النبیین، اللہ تعالیٰ نبی بھیجے، رسول بھیجے، مبشرین و منذرین۔ انذار ہوتا ہے، اس کو یاد دہانی ہوتی ہے، اس کو وارن کرنا ہوتا ہے، بھئی یہ تمہیں، اگر تم نے یہ کام نہ کیے تو میں اس کے عذاب آئے گا، تمہارے اوپر ایک قیامت برپا ہوگی، اور یہ قیامت اگر تم نے نہیں مانے تو پہلی قومیں یہ تھی، ان کا میں نے بتانا چاہوں کہ وہ ان قوموں کے اوپر اسی وقت قیامت صغریٰ برپا ہوئی، ان کو بتایا گیا۔
اور وہ جب حقیقت کو جان لیتا ہے انسان، حقیقت کو جان لینے کے ساتھ ساتھ دل اور دماغ سے بھی اس کو جان لیا، پوچھ لیا، اور اللہ رب اس کی وحدانیت کو اور اس کو بتایا کہ یہ تم کو میں نے ویسے نہیں دنیا میں بھیجا، تم سے میں نے حساب لینا ہے، تم جو میں نے تمہیں ہدایت دی ہے، جو تمہیں نعمتیں دی ہیں، اس کا میں وحدہ لا شریک ہوں، اور جو نبی کی رسالت ہوتی ہے، اور جو جانتے بوجھتے وہ جو نہیں لوگ مانتے، ان کو اللہ تعالیٰ اس کو کافر کہتے ہیں۔ جو سمجھ لے، دل اور دماغ کے ساتھ جان لے، اس پرکھ لے، اس کو بات کا پتہ بھی ہو گیا، اور جو مبشرین ہیں، بشارت والے ہیں، اور جو اس کو ماننے والے ہیں، نبی ان لوگوں کو جو اس کو ماننے والے ہیں ان کو الگ لے کر ہو جاتا ہے، اور جو انصار والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو نہیں مانتے، جانتے بوجھتے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب کے کوڑے برسائے۔ یعنی نبی آتا ہے تو وہ دعوت دے کر چلا جاتا ہے، جب رسول آتا ہے تو دعوت خالی دے کر چلا نہیں جاتا، اور وہ اپنا فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر ایک امت کے لیے، ہر ایک قوم کے لیے کہ میں ایک رسول بھیجوں گا۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب اس کے پاس رسول آ جاتا ہے، اپنی حجت تمام کر دیتا ہے، اس کو میرا پیغام پہنچا دیتا ہے، وہ سمجھنے بوجھنے کے بعد، دل اور دماغ سے سمجھنے کے بعد، اس کی فطرت سلیم میں ہے، اس کو ساتھ کتاب دی، اس کو اور رسول بھی دیا، اس کے سامنے اس نے پوری بات رکھی، جب وہ سمجھنے کے بعد اس نے اس کا کفر کیا، ایسے بندے کو کافر کہا جاتا ہے۔ کافر کے وہ سمجھنے کے بعد، اس کے دل اور دماغ سے اس کو معلوم ہوتا ہے، اس کے بعد بھی نہ مانے، اس کے باوجود بھی عمل نہ کرے۔ اور جو بندہ زبان سے اقرار کرتا ہے اور عملاً وہ کام نہیں کرتا، جو دل سے انکار، زبان سے اقرار کرے، دل سے انکار کر رہا ہے، میں نہیں مانوں گا، میں عمل نہیں کروں گا، اور ایسے بندے کو منافق اور مفسد کہا جاتا ہے۔ اور ان کافروں کو جو نبی، جو رسول ہوتا ہے، ان کو وہ الگ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برساتے ہیں، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے عاد والوں کے ساتھ کیا، سمود والے کے ساتھ کیا، قوم صالح کے ساتھ کیا، شعیب کے ساتھ کیا، نوح اور قوم موسیٰ کے ساتھ کیا۔ انہوں نے سرکش کی، اور سرکشی کا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہیں اس دنیا میں ایک قیامت چھوٹی سی برپا، قیامت صغریٰ برپا کی، اور ان کو عذاب دیا، اور اس عذاب دینے کا مقصد وہ تو مر گیا، ان کے اوپر تو عذاب ہو گیا، آئندہ ہم لوگ جو ہیں ہمارے لیے نصیحت کی کہ تم نے بھی ایسا کام کیا، تمہیں عذاب برپا ہوگا، تمہارے اوپر قیامت برپا ہوگی، اگر آج نہیں پوچھیں گا کل میں پوچھوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم چھوٹے چھوٹے اور تم کو عذاب، یہ ابتلا، مشکلات اور وباؤں میں تمہیں پھنساتے رہیں گے، اور چیک کرتے ہیں کہ تم مجھے مانتے ہو کہ نہیں مانتے۔ جب رسول الگ ہو جاتا ہے اور لوگوں وہ دوسرے الگ ہو جاتا ہے، جو رسول کے ساتھ ہو وہ ضروری نہیں ہے، وہ ان کا بھی پھر امتحان ہوتا ہے، کیا وہ جس چیز کو، جس دعوت کو ان لوگوں نے مانا، جس چیز کا اقرار کیا، ہم الگ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، ماننے کے بعد اس کے اوپر، اس کسوٹی کے اوپر پورا اترتے ہیں کہ نہیں اترتے رسول۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کنتم شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، تمہارے لیے میں نے حجت پوری کر دی ہے، اور ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور رسول بھی تم پر گواہ ہوگا۔ اس وقت تک عذاب کسی قوم پر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، کسی بھی قوم کے اوپر عذاب اس وقت نہیں آتا جب تک اس کے اوپر حجت قائم نہ کی جائے۔ نبی جب آتا ہے وہ دعوت دیتا ہے، اللہ کی طرف سے بولتا ہے، اور اللہ کا میسیج پیغام دیتا ہے، اور لوگ جو مانتے ہیں تو، اور رسول بھی پھر دعوت دیتا ہے۔ وہ دعوت جو ہوتی ہے وہ عالمی ہوتی ہے، لیکن نبی جو یا رسول وہ ایک قوم کے لیے ہوتا ہے۔ رسول کا یہ ہوتا ہے نبی دعوت دے کر چلا جاتا ہے، کسی نے مانا ہے نہیں مانا، جو اگر نبی جو ہے، جو رسول ہے، رسول جب دعوت دیتا ہے تو اس کے ماننے والے کچھ تعداد اس کے ساتھ مل جاتی ہے، تو وہ اپنے ماننے والوں کو لے کر الگ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں پر جو نہیں مانتے ان کے اوپر حجت پوری ہوگی، اور حقیقت کو سمجھ گئے ہیں، دل اور دماغ سے سمجھ گئے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ عذاب کا کوڑا برساتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے۔ اور اس کے بعد
یہ بات ہمیں صرف یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے. نبی رسول اپنی دعوت لے کر جو آتا ہے، رسول کی اور نبی کی دعوت ایک ہی ہوتے ہیں. ان کا علم جو ہوتا ہے اکتسابی نہیں ہوتا، وہ بھی ہوتا ہے اللہ کا دیا ہوتا ہے. اللہ کے دیے ہوئے سے علم سے بات کرتے ہیں. اور جو دعوت ہوتی ہے وہ عالمی ہوتی ہے. آج کل کے لوگوں کے لیے جو پچھلی جو دعوت تھی عاد اور سمود کے لیے غیبت کی دعوت دی گئی، کم تولنے کی دعوت دی گئی، اور باقی جو جتنی بھی دعوت تھی وہ آج بھی اسی طریقے سے ہے. تمام انبیاء کا جو میسج، جو پیغام جو تھا وہ ایک ہی ہے. تو ابھی ہمیں سمجھ آئی، اگر رسول آتا ہے تو رسول اپنے بندوں کو ہٹا لیتا ہے. ان کو اس دنیا میں بھی عذاب ہوا ان لوگوں کو، اور ایسی قومیں ملیہ میٹ ہوگی، ان کے نشاغ ان کے گروندے رہ گئے. اسی لیے یہ ایک مثال دی کہ اس طرح کے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی حجت پوری کر کے ان کے اوپر عذاب دیتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس قرآن ہے، اللہ تعالیٰ رسول ہے، اور ہمیں یہ حجت پوری ہونی ہے. ایسے نہیں ہے بچ جائیں گے. ہمیں اللہ کے احکامات کو ماننا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. جو کمٹمنٹ کی ہے، جو وعدہ کیا ہے، جو وعدہ الست کیا ہے، اس کے اوپر پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے اور کوشش بھی ساتھ کرنی چاہیے. اور اس کے بعد آگے ہم اور بات کریں گے انشاءاللہ الرحمن. یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.